نحمده نصلي على رسوله الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتفقد الطير وقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب پرندوں کا جائزہ لیا تو انہوں نے فرمایا کہ میں ہدہد کو نہیں پاتا، کیا وہ واقعی غائب ہے؟ اگر ایسا ہے تو میں اس کو ضرور عذاب دوں گا یا اسے ذبح کر دوں گا جب تک کہ وہ میرے سامنے کوئی اچھی واضح دلیل نہ دے۔ یہاں پر اصل میں حضرت ملکہ بلقیس کا واقعہ شروع ہوتا ہے، جو کہ اہل سبا پر حکومت کرتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو عظیم الشان تخت دیا ہوا تھا۔ اس کی قوم جو تھی وہ اللہ رب العزت کے سوا سورج کی پرستش کرتی تھی اور شیطان نے ان کو برے کاموں پر لگا دیا تھا، لہذا وہ راہ حق پر نہیں تھے، تو اللہ تعالیٰ کو سجدہ نہیں کرتے تھے، جو کہ زمینوں اور آسمانوں کا بادشاہ ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک خط جو ہے وہ ملکہ بلقیس کے پاس بھیجا، جو کہ ہدہد جو تھا، جو کہ آپ کے دربار میں بیٹھا کرتا تھا، وہ اس خط کو لے کے ملکہ بلقیس کے پاس گیا۔ اس کے پاس جا کر اس نے جب رکا پھینکا تو اس نے رکا پڑا، تو اس نے اپنے جو درباری تھے ان کے ساتھ مشورہ کیا کہ مجھے یہ ایک بڑے بادشاہ سے وہ رکا آیا ہے جو کہ سلیمان علیہ السلام ہیں، اور رکا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاک نام بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہوا ہے، تو تم مجھے اس کے بارے میں کیا جواب دیتے ہو؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ تم میرے مقابلے کی طاقت نہیں لا سکو گے، میرے پاس مسلمان بن کر چلی آؤ۔ تو اس کے جو درباری تھے اس نے کہا کہ ہم لڑنا اچھی طرح جانتے ہیں۔ اس نے کہا کہ یہ بات ٹھیک ہے، لیکن جب کوئی طاقتور بادشاہ کسی دوسرے ملک پر حملہ کرتا ہے تو وہاں کے عزت دار جو لوگ ہوتے ہیں وہ ذلیل و رسوا ہو جاتے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ ان کے پاس چند تحفے تحائف دے کر میں کسی آدمی کو بھیجتی ہوں، تو جو میرے پاس وہ پیغام لائے گا تو پھر اس کے بارے میں ہم بعد میں سوچیں گے۔ تو جب وہ قاصد آپ کے پاس تشریف لایا تو آپ نے فرمایا کہ تم ہماری یہ مال کے ذریعے آنت کرنا چاہتے ہو، تو تم ایسا کرو کہ یہ جو مال تم لائے ہو اسے واپس لے جاؤ اور اسے جا کے پیغام دے دو کہ ہم تم پر ایسا لشکر بھیجیں گے جس کا مقابلہ تم کبھی نہیں کر سکو گی۔ جب وہ واپس چلا گیا تو آپ نے فرمایا کہ جیسا کہ ہدہد نے بتایا تھا کہ اس ملکہ کا جو تخت ہے وہ بہت بڑا ہے اور بڑا خوبصورت ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے اپنے درباریوں سے سوال کیا کہ کیا تم میں کوئی ایسا ہے کہ جو اس تخت کو یہاں پر لے آئے؟ تو آپ کے درباریوں سے ایک جو جن تھا جو بہت قوی اور بہت طاقتور تھا، اس نے کہا کہ میں یہ جو کام ہے آپ کے دربار کے برخاست کرنے تک تخت لے آؤں گا۔ تو آپ نے کہا نہیں، یہ جو آپ بات کر رہے ہو یہ دیر ہے، مجھے اس سے پہلے چاہیے۔ تو آپ کے دربار میں ایک آدمی تھا، اس کا نام عاصم بن برقیہ تھا۔ اس نے کہا کہ یہ جو تخت ہے یہ میں آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے یہاں پر لے آؤں گا۔ تو ایسے ہی کیا، اس نے پلک جھپکنے میں وہ تخت وہاں سے حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے حاضر کر دیا۔ آپ نے فرمایا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا عظیم فضل ہے جو اس نے تخت میرے سامنے پہ بھیج دیا ہے۔ چنانچہ جب ملکہ سبا ان کے پاس پہنچی، ملکہ بلقیس ان کے پاس پہنچی، تو آپ نے فرمایا دیکھو یہ تخت تمہارا ہے۔ اس نے کہا لگتا تو ویسا ہے، لیکن اس کا رنگ وغیرہ آپ نے اس کا بدل دیا تھا، وہ اس کو فوری طور پر نہ پہچان سکی، لیکن اس نے یہ بات ضرور کی کہ یہ تخت لگتا تو ایسا ہے جیسے میرا ہی ہے۔ بہرحال میں یہاں پر ایک بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ جو طائر کا لفظ ہے یہ آیت نمبر 16 میں آیا ہے، یہ آیت نمبر 17 میں آیا ہے، یہ آیت نمبر 20 میں آیا ہے۔ 16 اور 17 کو اگر جمع کیا جائے تو 33 بنتا ہے، یعنی 33 بنتا ہے۔ اس میں 20 جمع کیا جائے تو یہ 53 بن جائے گا۔
اس آیت میں سلیمان علیہ السلام نے جو بات فرمائی ہے، آپ نے وقالا مالیا لا آر الہدہد ام کان من الغائبین، میں ہدہد کو یہاں سے غائب پاتا ہوں، وہاں پر محسوس نہیں کرتا، یہاں پر نہیں ہے، کیا وہ غائب ہو گیا ہے؟ تو یہ جو فقالہ کی فے سے لے کر غائبین کی تک یہ 10 الفاظ بنتے ہیں۔ تو پہلے جو تھی آیت نمبر 16 تھی، 17 تھی اور 20 تھی، ان کا مجموعہ 53 بن گیا، اور اس میں اگر یہ 10 جمع کر دیا جائے تو اس کے جو ٹوٹل اعداد بن جائیں گے وہ 63 بن جائیں گے، 63 بن جائیں گے، اور حدود کا کروموسوم جو ہے وہ 63 ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو صورت عمل ہے اس کی کل آیات جو ہیں وہ 93 ہیں۔ 93 میں اگر 27 نکالا جائے تو 66 بچے گا۔ 66 جو ہے اس میں سے 3 نکالتے ہیں، وہ اس لیے کہ طائر کا لفظ قرآن حکیم اس آیت میں 3 مرتبہ آیا ہے، تو 63 میں سے اگر 3 نکال دیا جائے تو باقی 63 بچے گا، جو کہ حدود کا کروموسوم نمبر ہے۔ تو اس کے آگے میں یہ ایک اور عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ جو آیت مبارکہ ہے لا تفتل الطائرہ، کہ اس کے جو غائبین تک جو حروف ہیں وہ ہیں 43 حروف ہیں۔ اس آیت کے 20 نمبر آیت کے 43 حرف ہیں، تو 43 حرف ہیں اور 20 نمبر آیت ہے۔ 43 میں اگر 20 جمع کر دیا جائے تو وہ 63 بن جائے گا، یعنی حدود کا کروموسوم جو ہے آپ کے سامنے آ جائے گا۔ تیسری بات جو یہ ہے کہ الطائر کا جو لفظ ہے وہ اس آیت میں 3 دفعہ آیا ہے۔ الطائر کے جو ہیں وہ اعداد بنتے ہیں 16 کو اگر 3 سے ضرب دی جائے تو وہ 48 بن جاتا ہے۔ اور دوسری بات ہے الطائر کے جو حرف ہیں وہ 5 ہیں، الف لام تو یہ 5 حرف ہیں، اور 3 دفعہ جو ہے وہ الطائر کا لفظ آیا ہے۔ 5 ضرب 3 برابر 15 کے، 15 اور 48 برابر ہو گئے 63 کے، اور اس طرح بھی حدود کا کروموسوم ہمارے سامنے آ جاتا ہے۔ میں نے حدود کا کروموسوم جو ہے وہ غالباً 3 دفعہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے، اور یہ میرے خیال میں یہ واحد مثال ہے کہ جیسے کہ میں نے یہ حدود کا نمبر آپ کے سامنے پیش کیا ہے، چھوٹی کا بھی نمبر پیش کیا ہے، اور وہ اس طرح بھی پیش کیا ہے کہ اس کی آیات 93 ہیں۔ دوبارہ میں عرض کرتا ہوں، اس کی آیات 93 ہیں اور 3 دفعہ طائر کا لفظ آیا ہے، باقی رہ گیا 90، پھر باقی رہ گئی 90 آیات۔ 90 میں سے 27 نکال لیں تو باقی 63 بچتا ہے، یعنی چونٹی کا بھی کروموسوم آ جاتا ہے اور حدود کا بھی کروموسوم نمبر آ جاتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔